السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم اسلامیات کتاب پڑھ رہے ہیں، تیسری کلاس کی ہے اور اس کا آپ کے سامنے تیسرا سبق ہے سیرت طیبہ کا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی رواداری اور صبر و تحمل۔ اس میں اللہ کے نبی کی دو صفات کو بیان کیا جائے گا کہ آپ نے رواداری کی مثالیں کیسے قائم کی اور صبر و تحمل کو کیسے وہ آپ نے اپنے قول سے اور فعل سے بیان کیا۔ تو اس کا مفہوم ہم سبق کے اندر ہی پڑھیں گے کہ صبر و تحمل کسے کہتے ہیں اور رواداری کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں جی۔ یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رواداری لکھا ہوا ہے، یہاں سے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ رواداری کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ رواداری کے کہتے ہیں لفظی معنی ہے برداشت کرنا، ٹھیک ہے نا، سہ جانا، برداشت کرنا، خاموش ہو جانا۔ رواداری سے مراد ہے کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا، سہ جانا، پی جانا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، ہمارے مزاج کے الٹ اس نے بات کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پی جانا ہے، سہ جانا ہے، برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، غصہ نہیں کرنا۔ مثلا دوسرا مذہب یا عقیدہ رکھنے والوں کی بات سننا جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، بدھ مت ہیں، جو بھی ہیں، ہم کیا کریں، ان کی بات کو سنیں، ان کے عقیدے کے جو بھی ان کا عقیدہ ان کی بات کو سننا اور ان کو ان کے مذہب اور عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا، یہ رواداری کہلاتا ہے۔ ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کا جو مذہب ہے ان کی مذہب کی بات کو سننا، ٹھیک ہے، جو ان کے مذہب کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر دو، اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق، عقیدے کے مطابق عمل کرنے دینا، طریقہ جو ہے جو ان کا ہے ان پر ان کو عمل کرنے دینا، یہ رواداری کہلاتا ہے۔ ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے وہ اسلام قبول کریں، ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہے رواداری کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھتے ہیں کہ ان کا اس معاملے میں، رواداری کے معاملے میں کیا طریقہ تھا، کیا عمل تھا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی۔ مطلب جب آپ کی 40 سال عمر ہو گئی، آپ کو اللہ نے نبی چن لیا، آپ اپنا آخری رسول چن لیا، تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اس بلانے میں آپ نے کسی سے زبردستی نہیں کی، گن پوائنٹ پر یا تلوار لے کر آپ کھڑے نہیں ہو گئے کہ جو کلمہ قبول کرے گا اس کو چھوڑ دوں گا، جو نہیں قبول کرے گا اس کو تہس نہس کر دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے نرمی کا مظاہرہ کیا، زبردستی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت تو دی، کیسے دی، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ، یہ چیزیں آپ کی دعوت کے اندر شامل تھیں۔ تو اللہ کرے یہ بات ہمارے اندر بھی آ جائے، ہم جب لوگوں کے ساتھ اسلام کی بات کریں تو اس کے اندر پیار اور محبت ظاہر ہونی چاہیے، چھوٹا بن کر جو ہے عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ بات کرنی ہے، حکماً بات نہیں کرنی کہ آپ یہ کام کرو، اسلام قبول کرو، نماز پڑھو، نہیں، حکم نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ، پیار اور محبت، ہمدردی کے ساتھ ہم نے دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے فوائد پھر ظاہر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ رواداری کی مثال قائم کی۔ یہ پہلا اور تیسرا جو تفصیلی سوال ہے اس کا جواب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ نجران کے مسیح لوگوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نجران یہ ایک علاقہ ہے، اس کا جو علاقہ ہے وہاں پر عیسائی آباد تھے، مسیح عیسائیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وفد مطلب 2-3 افراد یا 3 سے زیادہ افراد کے
ایک جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول نہ کیا. آپ نے دعوت دی جو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، کہ آپ کو جو اللہ نے وحی کی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. آپ نے دعوت دی، آگے قبول کر لے تو ان کا فائدہ، نہ کرے تو ان کا نقصان، اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ نے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی سختی نہیں کی. ٹھیک ہے، یہاں پر تیسرا سوال ختم ہو رہا ہے، تیسرا تفصیلی سوال. ٹھیک ہے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں مطلب شرک کرنے والے، کافروں مطلب انکار کرنے والے اور یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. مطلب بہت ہی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، نرمی کا برتاؤ کیا. ٹھیک ہے، آپ نے کسی قسم کی اسلام قبول کروانے میں زبردستی نہیں کی. ٹھیک ہے، اور ایسا آپ نے ان جو ہے حسن سلوک کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. جیسے آپ کی شکل و صورت کی، ٹھیک ہے، کردار کی آپ کی مثال نہیں ملتی، ایسے ہی جو آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اس کی بھی مثال معاشرے کے اندر ملنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم یہاں سے تیسرا جو ہے سوال، وہ جو پہلا تفصیلی سوال ختم ہو گئے، یہاں سے دوسرا مختصر شروع ہو رہا ہے. ایک دفعہ کسی مسلمان نے ایک یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہودی نے یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمان آپ کا زیادہ قریبی ہے، آپ کو ماننے والا ہے، اور یہودی آپ کا مخالف ہے، لیکن چونکہ مسلمان نے پہل کی، زیادتی کی، اس لیے آپ نے مسلمان کے عمل سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کے مذہب کی جو ہے برداشت کرنا، یہ اس کی اعلیٰ مثال ہے. اب آگے یہ رواداری کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں صبر و تحمل کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اسلام کے بارے میں اس کی تعلیمات کیا ہیں. ٹھیک ہے، صبر و تحمل کہتے ہیں جی دنیا میں جتنے بھی نبی یا رسول آئے ہیں ان کو اپنی ہی قوم کے ہاتھوں تکلیفیں پہنچی ہیں. صبر و تحمل کی پہلے تعریف سن لیں. یہ دوسرا ڈبہ آپ کے سامنے، کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ دوسرا تفصیلی سوال کا جواب بھی ہے. صبر و تحمل کے معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں صبر کے معنی ہے کسی کی نامناسب اور سخت بات کو برداشت کرنا. ٹھیک ہے، سہ جانا، کسی کی سخت بات کو، نامناسب بات کو برداشت کرنا، سہ جانا، کیا جبکہ اس سے نرمی سے پیش آنا تحمل کہلاتا ہے. اس کی بات برداشت کرنا یہ صبر ہے، اور آگے سے نرمی کا برتاؤ کرنا یہ تحمل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہوئے آپ کو کوئی خوشی ملی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. مصیبت آئی، غم اور پریشانی آئی، اس میں آپ نے صبر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہنا صبر اور تحمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، خوشی ملے تو شکر کرنا اور مصیبت آئے تو صبر کرنا، یہ صبر اور تحمل ہے. اور تحمل کا معنی انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ سامنے والے کی زیادتی کے جواب میں نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ تحمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کی مثالیں کیسے قائم کی. کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی نبی یا رسول آئے ہیں ان کو اپنی ہی قوم کے ہاتھوں تکلیفیں پہنچی. مطلب ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے کافروں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، بہت زیادہ آپ کو ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں جتنی کہ مجھے پہنچائی گئیں. تو فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو ان کی قوم نے ستایا ہے، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف
دی گئیں اتنی کسی اور نبی کو جو ہے وہ تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ یا اللہ کا فرمان بھی سن لیں ساتھ ساتھ۔ فرمان الہی کیا ہے؟ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، مطلب نماز پڑھ کر صبر کر کے اللہ سے مدد مانگا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو دوسروں کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں، سہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا کہتے ہیں جی؟ دلچسپ بات بھی سن لیں آپ۔ کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی تھا، ٹھیک ہے، جب وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم مسلمان کی بات تو سننا تو دور کی بات، جب وہ بیمار ہو جائے ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے وہ سنت دیکھیے، آپ کا طریقہ مبارک دیکھیے، آپ کی جو ہے وہ رواداری دیکھیے، آپ کا صبر اور تحمل دیکھیے کہ آپ بیمار یہودی کا پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں میں سے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خیال رکھنا، بیمار ہو جائے اس کا جو ہے اس کی یاد کرنا، یہ ہمارے جو ہے وہ فرائض میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ایک جو کافر تھا، بہت بڑا بدبخت تھا، سجدے میں گیا تو عقبہ بن ابی معیط، یہ بہت بڑا کافر تھا، ظالم تھا، بدبخت تھا۔ اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ آپ اندازہ کریں بیٹا، اوجری کے اندر پہلے بدبو کتنی ہوتی ہے اور پھر اس کا بوجھ کتنا ہوگا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے گردن نہ اٹھا سکے۔ اتنا اس کا بوجھ تھا کہ آپ گردن نہ اٹھا سکے سجدے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی کمر مبارک سے اونٹ کی اوجری ہٹا دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے جواباً ان کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے ان کو بد دعائیں نہیں دی۔ کیا کہا؟ ان کے جواب میں آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ صبر اور تحمل سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا جو مختصر سوال اس کا جواب بھی ہے، آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دے تو ہم خاموشی کا اور نرمی کا برتاؤ کریں، آگے سے بدنہ نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ صلہ دیں گے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے صبر اور تحمل اور رواداری سے کام لینا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا ایک بڑا ارشاد ہے، فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اس کا، اللہ کے قرآن اس کا ثواب بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے صبر کو جو ہے وہ اپنے عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بے صبری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آپ اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی جو ہے وہ MCQs اس کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے کہتے ہیں معنی ہے جی برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے اوجری ہٹائی، کس نے ہٹائی؟ حضرت فاطمہ نے اٹھائی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ باتیں ہو گئی۔ نجران کے مسیحی لوگوں کا اسلام کی دعوت پر رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ آگے خالیہ کا پر کریں۔ خالیہ کا میں کیا لکھا ہوا جی؟ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈیش کے مسیحیوں یعنی نجران کے مسیحی لوگوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑائی نہیں لی، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی کی بات کو جو ہے وہ دل پر نہیں لیا، کسی سے کبھی لڑائی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا آخری سوال ہے جی MCQ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیمار خادم کی ڈیش کے لیے تشریف لے گئے، مطلب عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، بالخصوص صبر اور تحمل اور رواداری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
جو ہے نامناسب حالات پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ رواداری کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آزمائشوں پر اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہیں لکھی ہوئی ہے، اللہ ہم اس پر صبر کی توفیق نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔